ہمارے اہل سنت کی سب تنظیمیں میلاد مناتی ہیں، گلیوں کو سجا دیتے ہیں، کوچوں بازار سجا دیتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لیکن جو میلاد شریف کی روح ہے وہ روح کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ نافذ کرنا۔ بھائی میلاد تو اس لیے ہوا تھا، میلاد مانے پیدائش، حضور پیدا کیوں ہوئے تھے، حضور اس عالم میں کیوں تشریف لائے، حضور کی جلوہ گری کیوں ہوئی اس عالم کے اندر؟ مقصد یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ نافذ کریں، اور حضور نے مدینہ منورہ کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کر کے دکھایا کہ اس کا نام ہے نظام مصطفیٰ، اس لیے میں آیا ہوں۔ اور آج میلاد شریفہ مناتے اس لیے کہ ملک کے اندر، اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کریں۔ یہ پیغام ہے جمعیت علماء پاکستان کا، اور وہ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ کہ جو صحیح معنی میں میلاد منا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ منانے کا حق ادا کرتے ہیں، جو اپنی مساجد کے اندر، اپنے خانقاہوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے کوچوں بازار کے اندر نظام مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے ہیں اور نظام مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نظام مصطفیٰ قائم نہیں کرنا تو پھر یہ بنانے کا مقصد کیا تھا اس ملک کا؟ نماز تو وہاں بھی پڑھتے تھے، ہمارے آبا و اجداد روزے وہاں بھی رکھتے تھے، الور کے اندر بہت بڑی ہماری حویلی تھی، اور میرے نانا مفتی اعظم حضرت مفتی فضل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، فتح پوری کے اندر بہت بڑا مرکز تھا ان کا، اور آخر تک وہاں رہے۔ آج بھی فتح پوری جو جامع مسجد ہے، شاہی مسجد ہے، اس کے صحن کے اندر ان کا مزار موجود ہے۔ لیکن ان حضرات نے ان کے سارے بال بچے چھوڑ کر دہلی آ گئے، کراچی کے اندر قیام کیا۔ ہم نے الور کے اندر اپنے تمام مکانات کو چھوڑ دیا۔ بڑی عظیم الشان لائبریری تھی الور کے اندر، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ تھے، وہ میرے دادا کے گھر میں جب آئے اور عظیم الشان لائبریری دیکھی تو جہاں وہ جوتیاں اترتی ہیں وہیں بیٹھ گئے۔ مولانا نعیم الدین مراد، حضرت شاہ رکن الدین میرے دادا تھے، ان کا حضرت وہ مسند آپ کی لگی ہوئی ہے، وہ مسند پہ تشریف لائیے نا۔ حضرت مولانا نعیم الدین بعض اوقات کہہ لیں، مولانا یہاں آپ نے جو سجائی ہیں یہ کتابیں، یہاں سے اس کا منظر دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، میں ذرا دیکھ رہا ہوں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے، نایاب کتابیں تھیں، کئی ہزار کتابیں، ساری کتابیں چھوڑ کر آ گئے، سارا عظیم الشان اپنا گھر چھوڑ کر آ گئے، سب ٹھاٹ باٹ سب چھوڑ کر آ گئے۔ کیوں؟ تاکہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نہ آئے، نظام مصطفیٰ نہ آئے۔ اس کے لیے کن کن لوگوں نے جد و جہد کی ہے؟ جمعیت علماء پاکستان کے اندر اولیاء کرام کی جماعت ہے یہ۔ اللہ کیسے کیسے اولیاء کرام گزرے، سیال شریف کے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے صدر رہے۔ حضرت غزالی زمان علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، حضرت شاہ مدورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ولی کامل تھے اپنے وقت کے، مجاہد ملت، جنہوں نے آخر دم تک شادی نہیں کی کہ میں نے تو شادی کر لی نظام مصطفیٰ سے، ساری زندگی نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرتے تھے۔ حضرت مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے بے تاج بادشاہ جن کو کہا جاتا ہے، کیسے کیسے اولیاء کرام تھے۔ مولانا محمد شفیع قاڑوی صاحب، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے الیکشن کے جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم، کون نہیں جانتے حیدرآباد کے اندر کیسی کیسی محفلیں سجتی تھی، وہ قاڑوی صاحب جب تشریف لایا کرتے تھے۔ مولانا عبد المصطفیٰ اظہری شیخ الحدیث بد تفسیر تھے، سندھ کے اندر عظیم الشان شیخ الحدیث شمار ہوتے تھے۔ کیسے کیسے اولیاء کرام اس جمعیت علماء پاکستان کے اندر رہے، انہوں نے جد و جہد کی ہے۔ یہ اولیاء کی جماعت ہے، ان کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب کا نظام آئے۔ اور آج بھی مجھے حضرت قائد ملت اسلامیہ کے گھر کے اندر وہ محفل یاد آ رہی ہے کہ جس میں علامہ ارشد القادری ہندوستان سے تشریف لائے اور پورے پاکستان کے چوٹی کے اہل سنت کے قائدین علماء کو نورانی صاحب نے اپنے گھر پہ جمع کیا اور فرمایا کہ دیگر
جو بد مذہب ہیں انہوں نے بھی اپنی تبلیغ کے لیے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، ہم اہل سنت کی بھی تبلیغ کی جماعت ہونی چاہیے۔ وہاں بیٹھ کر تمام علماء نے نورانی صاحب کے گھر پر فیصلہ کیا کہ دعوت اسلامی بننی چاہیے۔ دعوت اسلامی وہاں بنی، اور صرف دعوت اسلامی نہیں بنی بلکہ فیصلہ یہ ہوا کہ اب اس کی قیادت کس کے سپرد کی جائے، کون سنبھالے گا اس کو، کون چلائے گا۔ تو رائے دی گئی کہ دیگر مسالک کے جو تبلیغی جماعت ہے اس کا جو امیر ہے اس کا نام بھی الیاس ہے، تو ہماری جماعت کا نام بھی محمد الیاس قادری ہونا چاہیے۔ تو یہ جماعت صرف تبلیغ کے لیے بنائی گئی ہے کہ دین کی تبلیغ کریں، دین کی اشاعت کریں، لیکن جمعیت علماء پاکستان سیاسی جماعت ہے اہل سنت و جماعت کی، مقصد یہ تھا کہ تمام جماعتیں جتنی بھی اہل سنت کی وہ اندرونی طور پر سپورٹ کریں جمعیت علماء پاکستان کو، تاکہ اسمبلی کے اندر ہمارے بندے پہنچ کر صحیح معنوں میں اسلام کا نظام نافذ کریں۔ ممبروں میں بیٹھنے سے اسلام کا نظام نہیں آئے گا، مسجدوں میں تقریر کرنے سے اسلام کا نظام نہیں آئے گا۔ اس کے لیے جو طریقہ کار موجود ہے اس پہ چلنا پڑے گا، اسمبلی میں جانے کے لیے الیکشن لڑنا پڑے گا، اس کے لیے علماء کو میدان میں آنا پڑے گا، اسمبلی میں جانا ہوگا۔ آپ سے کہتے نہیں صاحب ہمیں اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں، تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ٹرانسجینڈر جیسے قانون پاس ہو رہے ہیں، اسلام کے سراسر خلاف قوانین پاکستان کے اندر پاس کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا کوئی بندہ اس وقت اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ 2 لاکھ کا مجمع جمع کر لیں، آپ 5 لاکھ کا مجمع جمع کر لیں، فائدہ کچھ نہیں، اس لیے کہ اسمبلی میں آپ نہیں پہنچے۔ اسمبلی میں پہنچنے والوں نے پاس کر لیا ہے، اور پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر ایک قانون نافذ ہو گیا جو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ پاکستان کے اندر آپ اگر اسمبلی میں نہیں پہنچے، کتنے بڑا جلسہ کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں آپ کی مساجد پر پابندی لگانے کا، آپ کے مدارس پر پابندی لگانے کا قانون پاکستان میں پاس ہو گیا ہے اوقاف ایکٹ کے نام سے، لیکن تمام علماء نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے ابھی تک حکومت ڈری ہوئی ہے، نافذ نہیں کر رہی اس قانون کو۔ لیکن قانون پاس ہو گیا، جس دن بھی نافذ ہوگا اس دن آپ تقریر نہیں کر سکیں، اس طرح سے میں اور آپ تقریر کر رہے ہیں، اس قانون میں لکھا ہے کہ وہاں سے اوپر سے آئے گا لکھ کے تقریر، اور وہ تقریر آپ کو سنانی ہوگی جمعے کے دن۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی کتاب تقریر نہیں کر سکتے، مدرسے آپ نہیں چلا سکتے، آپ کو بتانا پڑے گا کون کون پیسے دے رہا ہے، آپ کو کتنے پیسے دے رہا ہے، اسے ٹیکس بھی دیا ہے نہیں دیا۔ یہ قانون پاس ہو گیا، بتائیے اس طرح چلیں گے کوئی مدرسے؟ تو بتائے گا کتنے پیسے دیے کہ FBR اس کے پیچھے پڑ جائے؟ اس قسم کے قوانین لا رہے ہیں یہ، اس لیے کہ ہم اسمبلی کے اندر نہیں پہنچے، ایک آدمی بھی نہیں پہنچا وہاں صرف 5 آدمی پہنچے تھے 70 کی اسمبلی کے اندر نورانی صاحب کے ساتھ، ان 5 آدمیوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ قادیان کو غیر مسلم مقلد قرار دلوا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پتہ نہیں ختم نبوت کے لیے کب سے علماء جد و جہد کرتے آ رہے ہیں، اور کیسی کیسی جد و جہد کی۔ اولیاء کرام نے اپنی جگہ پر مباہلے کیے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے، کیا زبردست مباہلہ، تو میں تو بھی قلم رکھ دے، میں بھی قلم رکھتا ہوں، میں تو حضور کا سچے نبی کا سچا غلام ہوں، میں قلم کو حکم دیتا ہوں وہ خود بخود لکھنا شروع کر دے گا۔ بھاگ گیا نہیں آیا، مقابلے کیا، مناظرے ہوئے، علماء نے مناظرے کیے، کتابیں لکھی اس کے خلاف، لیکن پھر بھی یہ فتنہ چلتا رہا۔ لیکن اگر اس کے تابوت میں کسی نے آخری کیل ٹھوکی ہے تو وہ میرے اور آپ کے قائد علامہ شاہ احمد نورانی اسمبلی کی طرف۔ پتہ یہ چلا کہ دینی کام بھی اگر کرنا ہے تو اسمبلی کے اندر پہنچنا ہوگا، جلسے کتنے بڑے آپ کر لیں کوئی فائدہ نہیں، معمولی کام بھی آپ نہیں کرا سکیں گے، معمولی کام بھی اگر آپ کے پاس سیاسی قوت نہیں ہے، سیاسی طاقت نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کا سب سے بڑا مرکز جو کراچی میں بنا ہوا ہے، سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے، وہاں عسکری پارک کھل گیا،
اور ان کا دروازہ بند ہو گیا دعوت اسلامی کے مرکز. پورا زور لگا لیا دعوت اسلامی نے کہ دروازہ کھلے، نہیں کھلا. آخر نورانی صاحب کے پاس مولانا الیاس قادری صاحب آئے کہ صاحب دروازہ نہیں کھل رہا. ارے بھائی آپ نے تو بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، پھر بھی جلسہ نہیں کھل رہا. پتہ چلا بڑے جلسے کرنے سے نہیں ہوگا، سیاسی طاقت بنانی پڑے گی. میرے قائد نے ایک ٹیلی فون کیا، اسی وقت دروازہ کھلتا چلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق و صداقت کی نشانی، نورانی تیرے نور سے انقلاب آئے گا. مشرف نے ضیاء کے دور کے اندر پابندی لگ گئی، فلاں تنظیم دہشت گرد ہے، فلاں تنظیم دہشت گرد ہے، فلاں تنظیم دہشت گرد ہے، لسٹ بن گئی. ان پہ پابندی لگاؤ، ان کو سب کو بند کرو، اندر کر دو. کئی مسالک کے لوگوں کی تنظیمیں بینڈ ہو گئیں، ان پہ پابندی لگ گئی، ان کے قائدین کو گرفتار کر لیا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا. اسی فہرست کے اندر ایک فہرست تھی سنی تحریک. نورانی صاحب کو پتہ چل گیا کہ اس فہرست کے اندر جن پہ پابندی لگ رہی ہے ان میں سنی تحریک پہ پابندی لگنے والی. نورانی صاحب گئے ضیاء کے پاس، مشرف کے دور پہ لگی پابندیاں. تو ان کا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کا یہ بھی دہشت گرد تنظیم ہے، جیسے دیگر تنظیم ہم نے پابندی لگائی اس پہ بھی لگائیں گے. نورانی صاحب نے کہا یہ بچے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بندوق ہے نہ کچھ ہے، کہاں سے دہشت گرد ہوگا بھائی؟ ان کی گارنٹی میں لیتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں آپ کو پابندی لگانے کی. اس سے فوراً نام نکال دیا، ورنہ آج ہی نہیں بینڈ ہوتی تنظیم. کس کس پر احسان ہے میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ کہتے ہیں میرا احسان نہ مانو، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اپنی سیاسی طاقت بنا لو، اپنی سیاسی قوت بنا لو. جب تک سیاسی قوت نہیں ہوگی کوئی کام تمہارا نہیں ہوگا. اپنے حقوق نہیں منوا سکو گے تم جب تک تمہاری سیاسی طاقت نہیں ہوگی. جن مسالک کے لوگوں کی سیاسی طاقت ہے وہ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کلی مولانا فضل الرحمان صاحب گورنر مقرر ہو گیا، آپ نے سنی کی خبر. کے پی کے اندر ان کا گورنر آ گیا، وزیر ان کا ہے، مذہبی امور کا وزیر ان کا ہے. دڑ دڑ کام کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے. لوگ کل شکایت لے کے آتے صاحب فلاں جگہ اپنا آدمی نے مقرر کر دیا، فلاں جگہ مقرر کر دیا. بھائی تمہاری سیاسی طاقت نہیں تو میں کیا کروں؟ کہہ کہ تھک گئے. سارے جتنے اہل سنت کے لوگ ان سے کہہ رہے ہیں بھائی ایک پلیٹ فارم پہ خدا کے واسطے جمع ہو جاؤ. جب ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے آپ تو یہ حال ہوگا. 18 کے الیکشن کے اندر ہم نے ہر اہل سنت کے پاس گئے، اہل سنت کی جتنی تنظیم ہم سب کے پاس گئے کہ خدا کے واسطے آپ ایک ہو جائیے. 18 کے الیکشن کے اندر کامیابی آپ کے قدم چومیں. آپ حیران ہوں گے ہماری جد و جہد پر پاکستان کی جتنی اہل سنت کی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں سب ایک پلیٹ فارم پا گئی. نظام مصطفیٰ متحدہ محاذ کا نام انہوں نے دے دیا. سب جتنی بڑی جماعت اہل سنت کیا، مرکزی جماعت اہل سنت کیا، سنی اتحاد کونسل کیا، سنی تحریک کیا، اور کیا نام ہے نظام مصطفیٰ پارٹی کیا، تینوں جمعیت علماء پاکستان کیا، سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے. اور سب نے مل کر اس زمانے میں زندہ تھے علامہ خادم حسین رضوی، ان سے کہا خدا کی بات ہے آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیے، اور نہیں بلکہ ہم آپ کی قیادت میں چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. نہیں کہا نہیں بھائی تم علیحدہ چلو میں علیحدہ چلوں. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. 18 کے الیکشن میں ان کو کوئی سیٹ ملی، ہمیں کوئی سیٹ ملی نہیں ملی. ہماری سیٹیں بھی خراب کی، اپنی سیٹیں بھی خراب کی. اب بھی ہم کہتے ہیں بھائی خدا کی بات ہے جتنے اہل سنت ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، مل کے الیکشن لڑیں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. 5-10 بھی اگر بندے ہمارے اسمبلی کے اندر پہنچ گئے تو یہ جو بل پاس ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف یہ نہیں ہوں گے پاس. جد و جہد کریں گے، مقابلہ کریں گے. مقابلہ وہاں ہوگا، یہاں بیٹھ کے نہیں ہوگا. مسجدوں کے اندر قادیانی وہ کب سے مقابلہ کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر. کتنی سن 56 کے اندر 54 کے اندر کتنے لوگوں نے جامع شہادت نوش کی قربانیاں دی ہیں ختم نبوت کے لیے. لیکن کوئی نتیجہ نکلا نہیں نکلا. نتیجہ کب نکلا؟ جب 5 آدمی ہمارے قومی اسمبلی کے اندر پہنچ گئے. یہ سمجھا رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب میں آ جائے اور متحد ہو جائیں اہل سنت والجماعت. بہرحال ہم اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. جمعیت علماء پاکستان منظم ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. اور ہم اس دفعہ شہر کے اندر ہم نے محرم ہمارے کیا